اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج الحمدللہ ماہ شعبان کا چاند نظر آئے گا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 10 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ کوثر کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، بالفرض اگر آپ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اس عمل کو نہیں کر پاتے تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ رات کو بھی یہ عمل نہیں کر پاتے تو پھر یکم شعبان کے دن اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس عمل کے فوائد بتلاتا چلوں کہ آپ کو اس عمل کے 10 کون سے بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کا بندوبست نہیں ہو رہا اور قرض کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دے گا۔ دوستو، اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو خاوند یا بیوی کسی میٹھی چیز پر یہ عمل کرنے کے بعد آدھی چیز کھا لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ یہ عمل پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، اور وہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہوگا وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو، جنات، تعویذات، اسیب یا پھر نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے دشمن کے وار سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ نظر بد کا بار شکار ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار شکار ہو رہا ہے، یا آپ کے بچوں پر نظر بد کے اثرات ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ اس کا ساتواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ کوئی نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اس کا آٹھواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے، لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ کی وہ حاجت ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو صدقہ دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے
آپ کی جیسی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اس عمل کا، اس وظیفے کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور آپ کو اس رکاوٹ کا علم نہیں کہ رکاوٹ کس وجہ سے آ رہی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ آپ کے کام میں سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 10 بہت بڑے فائدے ہیں جن سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آج ماہ شعبان 2023 کا چاند نظر آئے گا۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر یکم شعبان کے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے تو بنا گفتگو کے، بنا کسی سے بات چیت کیے آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کی جیسی بھی حاجت ہوگی، جیسا بھی مقصد ہوگا، انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، اور سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان 10 بہت بڑے فوائد سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔